أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ کے سامنے قرآن پاک کے آخری پارے سے سورہ ماعون تلاوت کی گئی. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں، اور 7 آیتوں کا بھی سلسلہ ایسا ہے کہ پہلی آیت میں سوال کیا گیا ہے اور 6 آیتوں میں جواب دیا گیا ہے. اور جواب بھی اس انداز سے دیا گیا ہے کہ پہلی آیت کے اندر ایک سوال کے اندر کسی کردار کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کردار کیا تم نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے، اور باقی 6 آیتوں کے اندر اس کردار کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کردار کیسا ہوتا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ ارأیت الذی، سوال پوچھا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. ارأیت، رأیت رؤیا، جو دیکھنے کے لیے، دیکھنا اور رؤیا. ارأیت، کیا تم نے دیکھا ہے؟ الذی، اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر رب کائنات کسی ایک کردار کو جو اس معاشرے کے اندر موجود تھا اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی مشکل کردار نہیں لیا جا رہا. ایسی علامتیں بتائی جا رہی کہ بڑی عام علامتیں اس بندے کے اندر، ہر کوئی پہچان سکتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے. تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ارأیت الذی، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ ارأیت الذی، اور پھر کیا کہا جا رہا؟ یکذب، کذب مانے جھوٹ، کاذب جھوٹ بولنے والا، تکذیب کرنے والا. تو کاذب، کذب جھوٹا سمجھنے والا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جھوٹا کہتا ہے؟ کس کو جھوٹا کہتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، الدین کو جھوٹا کہتا ہے. یہ جو دین کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کی 2 معنی ہیں، 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک دین اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا جزا اور سزا کے دن کو بھی الدین کہا گیا ہے، جسے ہم قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نماز میں، مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رب کائنات کیا کہنا چاہ رہا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ اب یہاں پر اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو قیامت کے دن کو، روز جزا اور سزا کو جھوٹا سمجھتا ہوگا اس کا کردار کیسا ہوگا؟ جس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، میرے حساب کتاب پیش کر دیے جائیں گے، میرے معاملات پیش کر دیے جائیں گے، میرا جھوٹ، میرا سچ، میری نیکی، میری بدی پیش کر دی جائے گی. تو وہ سامنے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا جو احساس ہے، وہ اس کو برے کاموں سے، وہ احساس برے کاموں سے اس کو روک لے گا کہ نہیں، مجھے ایسا برا کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نتیجے میں میری آخرت خراب ہو جائے گی. الدین، وہ جو دین ہے، سزا اور جزا کا دن ہے، اس دن مجھے رسوائی اٹھانی پڑ جائے گی، شرمندگی مجھے اٹھانی پڑ جائے گی. تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کے سامنے یہ حقیقت ہو، وہ یہ سمجھتا ہو انسان کہ جزا اور سزا کا کوئی دن ہوتا ہی نہیں ہے، بس انسان بھی جانوروں کی طرح پیدا ہوا اور جانوروں کی طرح مر گیا، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اب اس بندے کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس بندے کی زندگی اس دنیا کے اندر ایک بے احساس انسان کی زندگی ہوگی. اس کے دل میں کسی کا احساس نہیں ہوگا. وہ جرم کرے گا، وہ سپاکی کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ رشوت لے گا، کیونکہ کسی بھی جرم کے نتیجے میں اس کو یہ تو احساس ہی نہیں کہ مرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہے. بس وہ احتیاط کرے گا کہ قانون کی پکڑ میں نہ ہوں. قانون سے بچنے کی اس کو فکر ضرور ہوگی، اور اگر قانون اس سے ہٹ جائے گا، قانون سے وہ دور ہو جائے گا، قانون کی گرفت سے بچنے کے اس کو راستے مل جائیں گے، تو معاشرے میں بگاڑ کے وہ سارے کام کرے گا جو اس کے بس کے اندر ہوں گے. وہ زانی بھی ہو جائے گا، وہ بدکردار بھی ہو جائے گا، وہ شرابی بھی ہو جائے گا. کوئی جرم، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو روک سکے. تو جزا اور سزا کے دن کا جو احساس ہے، یہ بڑا احساس ہوتا ہے. تو رب کائنات یہ فرما رہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو جزا اور سزا کے دن کو جھوٹ سمجھتا ہے، اس کو جھوٹا سمجھ کر اس معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے. اور یہاں پر یہ بات ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج اسلامی معاشروں کے اندر ہمیں سے لوگ ملتے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے دین، کیا ہے اسلام. آج تو پڑھے لکھے لوگوں میں خاص طور پہ یہ مرض زیادہ ہو گیا ہے. ان پڑھ لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، یہ پھر بھی دین سے اور ایمان سے چمٹے ہوئے ہیں. یہ تکذیب کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، یہ جزا اور سزا کے دن کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے ہوتے. لیکن پڑھے لکھے لوگ چونکہ مغرب کو زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے ان کے دماغوں میں بھی ان کی باتیں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے. اور پھر وہ خدا، انسان اور رسول ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی عقل سب کچھ ہے، انسان کی عقل کے پیچھے چلنا چاہیے اور اسی کو اپنا پیشوا ماننا چاہیے اور عقل کے مطابق چلنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں سائنس کو دیکھنا چاہیے، پھر سائنس کو ماننا چاہیے، پھر سائنس ان کی خدا کی جگہ لے لیتی ہے. یہ بات چونکہ سائنس سے ثابت نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے، بھلے قرآن کہتا رہا لیکن سائنس سے ثابت نہیں. نعوذ باللہ، اللہ کی بات ان کے لیے درجہ نہیں رکھتی کہ اس کو مانا جائے، سائنس کی بات ان کے لیے درجہ رکھتی ہے کہ اس کو مانا جائے. تو ان کا خدا پھر سائنس بن جاتا ہے، پھر وہ تکذیب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے شاہ عبد اللطیف بٹائی نے فرمایا کہ اللہ داہی مت داہی اڑخدسن، یہ جو عقل مند لوگ سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو اور اپنے عقل کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ عقل کی پیروی کے اندر بھی یہ راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، راستوں سے بھٹک جاتے ہیں. پھر یہ گناہ کے راستوں پر، برائی کے راستوں پر بھٹکتے ہوئے رہتے ہیں یہ لوگ ساری زندگی. تو رب کائنات نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو شخص تکذیب کرتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے جزا اور سزا کے دن کو. یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر سوال کیا گیا ہے. اگلی 6 آیتوں کے اندر اب وہ علامتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جزا اور سزا کے دن کو جھوٹا سمجھتا ہے. جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی، خدا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ جزا اور سزا کے دن کو جھوٹا سمجھنے والا انسان ہے. لیکن اس معاشرے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور سب سے پہلے مخاطب یہ آیت کے اور آیت الذی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم سب اس کے مخاطب ہیں. ہم سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو کہ جو تکذیب کرتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے جزا اور سزا کے دن کو. اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہوگا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو جزا اور سزا کے دن کو جھوٹا سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہو، میرے اندر یہ خرابیاں موجود ہوں. مجھے احساس دلانے کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی علامتیں نہیں پائی جاتی. اگر تمہارے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو ان علامتوں کو اپنے اندر سے نکالو، اپنے اندر سے ان برائیوں کو صاف کر دو، دور کر دو، ان کو نکال دو. تو ارأیت الذی یکذب بالدین، پہلی بات رب کائنات نے فرمائی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کے دن کو جھوٹا سمجھتا ہے. اب کون ہے جھوٹا سمجھتا ہے؟ اگلی آیتوں کے اندر وہ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ علامتیں بڑی خطرناک ہیں. خدا کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر یہ علامتیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی پھر جھوٹے ہو، تم بھی پھر تکذیب کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان علامتوں سے بچائے اگر یہ علامتیں ہمارے اندر موجود. رب کائنات نے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، پس رب کائنات نے سوال کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب دے دیا. الفا یہاں استعمال ہوا ہے، پس بات توڑ دینا، خود ہی واضح کر دینا. بس زیادہ پریشان مت ہو، تمہارے سامنے میں ہی بات رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون ہے. بس رب کائنات نے بات توڑ دی، بات ختم کر دی. فذالک، ذالک کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ کہلاتا ہے. فذالک الذی، وہ کون ہے؟ یدعو، دعا دھکا دینا. ادفع باللتی، دھکے دو اس کو، دور کرو اس کو، دور کرنا. فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دیکھیں ذرا آپ ایک بات کو سمجھیں. آج کل کے معاشروں میں، ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کے مقابلے میں انسانیت کو لے کر آ جاتے ہیں. آپ ان سے بولیں کہ آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. کہتے نہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہم انسانیت کی بات کرنے والے ہیں. تو بھائی یہ انسانیت نام کا مذہب ہے کہاں؟ تم بتاؤ. جہاں آخرت کا خوف نہ ہو تو وہاں کون سی انسانیت باقی رہتی ہے؟ آخرت کے خوف، جواب دہی کے احساس کے بغیر کون سی انسانیت باقی رہتی ہے؟ اور اگر کوئی مذہب ہے تو اس کی تعلیمات سامنے لے کر آؤ ہمارے، جس طرح ہم تمہارے سامنے تعلیمات لے کر آتے ہیں. قرآن ہمارا کہتا ہے، ہمارا پورے مذہب کے اندر یہ تعلیم ہے کہ انسانوں کا خیال کرو، انسانوں کا احساس کرو، انسانوں کے حقوق ان کو ادا کرو. حقوق الانسان جو ہے ان کی پوری تعلیم موجود ہے، حقوق العباد کی پوری تعلیم موجود ہے. تمہارے مذاہب کون سے جن میں حقوق العباد کی پوری تعلیم موجود ہے؟ یہ صرف لفاظی تمہاری طرف سے کہ ہمارا مذہب انسان ہے، انسانوں کے لیے سوچتے ہیں. تو بھائی تمہیں انسانوں کا اتنا نہیں درد ہے نا؟ تو انسانیت کے لیے اگر سب سے بہترین مذہب اللہ کی زمین پر کوئی موجود ہے تو وہ اسلام موجود ہے. اگر تم اپنے دعوے کے اندر صحیح ہو تو آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو. اس کو قبول کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم انسانیت کی دعویٰ کرتے ہو، تم اپنی اس دعویٰ کے اندر بھی جھوٹے ہو. تم اگر اپنی دعویٰ کے اندر سچے ہوتے تو تم اسلام سے بڑھ کر تمہیں کوئی مذہب نظر نہیں آتا
کہ جس کے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا اور یتیموں کا اتنا تعلیم رب کائنات نے عطا فرما دی ہے۔ تو سب سے پہلی علامت کیا بتائی گئی کہ تمہارے معاشروں کے اندر اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو کہ آخرت کے انکار کرنے والے لوگ کون سے ہیں، تو ان کے دلوں کی صفاکی کا تمہیں اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ دیکھو ان کا یتیموں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ جس کے دل کے اندر یتیموں کے لیے صفاکی کا رویہ ہو، سخت رویہ ہو، تو جان لو کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کا مومن بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کے اندر وہ احساس نہیں ہے جو احساس اس کے دل کے اندر اسلام پیدا کرتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ پہلے یتیم کی بات آئی، اب مسکین کی بات آ گئی۔ یتیم اور مسکین کا فرق کیا ہے؟ یتیم بھی وہی ہے کہ جو کما نہیں سکتا، مسکین بھی وہ ہے کہ جو کما نہیں سکتا۔ یتیم کے پاس مال اور ملکیت ہے لیکن اس کو فروغ نہیں دے سکتا، کاروبار کو چلا نہیں سکتا، زمینوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ لیکن مسکین کا معاملہ یہ کہ اس کے پاس مال ملکیت دولت ہے ہی نہیں، ہوتی تو شاید وہ سنبھال لیتا اس کو۔ تو معاشرے کے جو مساکین ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خود آگے بڑھتا اور ان مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یہ ترغیب دیتا۔ لوگوں کو ترغیب دینا تو آگے کی بات ہے، پہلا کام تو تھا کہ خود جو اس کی حیثیت تھی اس حیثیت کے لحاظ سے انہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتا۔ خود تو کھلاتا ایک الگ بات ہے لیکن یہ خود بھی نہیں کھلاتا، اور یہ اتنا سفاک ہے کہ معاشرے میں مساکین بیچارے پریشان گھوم رہے، ان مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی اور سے کہتے یار تو کھانا کھلا دے، یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ ایسا کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ خود تو پیسے والا، صاحب ثروت، دولت، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو لوگ اسے کہیں گے نا بھائی تو ہمیں کہہ رہا تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ اور اس طرح اگر یتیموں کو کھلانے کا رواج عام ہو جائے گا تو مجھے بھی کھلانا پڑ جائے گا نا۔ یہ اس کے ذہن میں سوچ ہے۔ اس کے ذہن میں سوچ کیا ہے کہ مسکینوں کو کھلانے کا رواج اگر معاشروں میں عام ہو جائے گا تو کل مجھے بھی کھلانا پڑ جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ترغیب دلانے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے معاشروں کے اندر۔ مسکین بھلے بھوکے مرتے رہے، ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا رویہ، یہ اس کا کٹھور دل، یہ اس کا سخت دل ہے کہ اس کے دل کے اندر مسکینوں کا احساس موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے جو مسکینوں کے احساس سے لبریز مذہب ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جس کے اندر مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی جب اقتدار ملا ہے مدینے کے اندر، تو اس مسجد کے اندر جو سب سے پہلا انتظام کیا ہے، ایک چبوترا بنا دیا ہے، صفہ اس کا نام رکھا ہے، اور اعلان کر دیا کہ مدینے کے جتنے بھی مساکین وہ سارے جہاں کر بیٹھ جائیں، اور میری ذمہ داری میں حکمران ہوں کہ ان مسکینوں کی ضرورتوں کو میں پورا کرتا رہوں۔ یہ اسلام کا نظام ہے کہ مسکین بھوکا نہ سوئے۔ لیکن آج ہمارے معاشروں میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشروں کے اندر ایک تو پیشہ ور گداگروں نے حالت خراب کر دی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل ضرورت مند کون سا ہے۔ یہ پیشہ ور ضرورت ان کے خاندانوں کے خاندان یہ مانگنے میں پرپلتے ہیں۔ ان اسلامی معاشروں کے اندر یہ روایت نہیں تھی۔ پیشہ ور گداگر اسلامی معاشرے کے اندر تصور نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ موجود تھے جو پیشہ ور گداگری کرتے تھے ان کو پکڑ کر قید و بند کے اندر ڈال کر، اور قید و بند میں اس لیے نہیں کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، قید و بند میں اس لیے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیا جائے، اور ہنر سکھا کر ان سے کہا جاتا کہ جاؤ تم کماؤ جا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہترین مثال آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک صحابہ رسول ہے کہ اللہ کے رسول سے آ کر عرض کی یا رسول خدا کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے کہا اس کو کچھ دو کھائے، فرمایا کہ جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خریدوا لیتے ہیں اور پھر اس کو دے دیتے ہیں، کلہاڑی اور رسہ، چاہو جا کے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ وہ جاتا ہے جا کے لکڑیاں وغیرہ کاٹتا ہے، آ کے بیچتا ہے، اس کو بڑا ترقی ملتی ہے، فروغ ملتا ہے۔ یہ اسلام نے ایک راستہ دکھایا کہ اس طرح لوگوں کو ہنرمند بناؤ، ایسا نہیں کہ لوگوں کو عادی بنا دو کہ لوگ مانگ کر کھاتے رہیں، لیکن معاشرے کے اندر جہاں جہاں مساکین موجود ہیں ان مساکین کا خیال رکھنا یہ اسلامی معاشروں کی ذمہ داری ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وہ ترغیب نہیں دیتے لوگوں کو کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ دو باتیں معلوم ہو گئی، پہلی یتیم کا خیال رکھنا، دھکے نہ دینا یتیم کو، یتیم کا خیال رکھو، اور دوسری بات مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے بات کا رخ موڑا ایک دوسری طرف، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ویل ابن کثیر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے ویل جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے، اور وہ اتنی تپش والی جگہ ہے کہ جہنم خود دن میں 400 مرتبہ اس جہنم کی گھاٹی سے پناہ مانگتی ہے۔ اب یہ کس کے لیے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ بنائی گئی ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔
اب نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ ملا، مکی دور کا انتہائی آخری دور ہے، اور اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل گئے، سفر کر کے مدینہ آ گئے، تو نماز تو بعد میں فرض ہوئی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد میں سے حضرت اسماعیل کے، اور حضرت اسماعیل اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف آ کر بنایا تھا، اور جب بنایا تھا تو اس وقت دعائیں مانگی تھیں، وہ دعائیں آج بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود تھی کہ میری اولاد یہاں پر نماز قائم کرے گی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نماز تھی، اسماعیل علیہ السلام کی، وہ بھی خدا کے نبی تھے، ان کی امت کے اندر بھی نماز تھی، تو پھر یہ نماز گئی کہاں؟ وہ نماز مکے کے اندر موجود کیوں نہیں تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نماز وہاں موجود تھی لیکن اپنی بگڑی ہوئی شکل کے اندر موجود تھی، جس طرح آج ہم دیگر مذاہب کے اندر دیکھتے ہیں کہ تالیاں پیٹنا، آوازیں نکالنا، چیخنا چلانا، شور و غل کرنا، ہل ہنگامہ کرنا، یہ ان کی عبادت کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ تو اس دور میں جب مشرکین مکہ میں موجود تھے، اسلام سے پہلے کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، تو نماز اپنی بگڑی ہوئی صورت میں ان کے پاس اس طرح موجود تھی کہ یہ ان بعض اوقات کے اندر یہ جمع ہو کے تالیاں پیٹ لیتے تھے اور آوازیں لگا دیا کرتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ تو جو نماز ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو امت کو ملی تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کا قیامت تک چلنی تھی، اس نماز کی انہوں نے صورت تو یہ بنا دی۔ تو فوائل للمصلین، جنہوں نے نماز کے ساتھ یہ حشر کیا، ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو ویل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اگلی آج اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے والے وہ کون سے نماز پڑھنے والوں کی بات کی جا رہی ہے؟ ہم عن صلاتہم ساہون، مفسر کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ ہم من صلاتہم ساہون نہیں کہا گیا، من کے معنی ہوتے ہیں میں، جو نماز میں بھولتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تساہل کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت یوں نازل ہو جاتی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو بچ سکتا، کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم من صلاتہم ساہون اگر ہوتا، ہم عن صلاتہم، جو نماز سے کوتاہی کرتے ہیں، جو نماز سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو نماز کو بھول جاتے ہیں، جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، تو یہ بات تو پھر وہیں چلی جاتی جہاں میں نے پہلے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جن لوگوں نے اس نماز کو اس کی اصل صورت میں برقرار نہیں رکھا، اس اصل صورت کو بھلا بیٹھے، اور جب اصل صورت سامنے آئی تو اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنی اسی صورت کے اوپر اصرار کرنے لگا کہ نماز کی اصل صورت تو وہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ سہو، یہ غلطی، یہ بھول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھی ہوئی، اور پھر سجدہ سہو کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھول ہوئی، تو یہ ویل بھول نماز کے اندر والی بھول کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بھول اگر اتنی شدید بھول ہوتی کہ جس پر اللہ کی اتنی شدید ناراضگی تھی تو وہ نماز کے اندر والی بھول کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین ان نمازوں کے معاملے میں بڑے محتاط ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بارے میں بڑی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور مسجد نبوی میں کھڑا ہو گیا اور آگے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور تڑاتر نماز پڑھا جا رہا ہے، تواتر کے ساتھ، سجدہ رکوع قیام، سجدہ رکوع قیام، سلام پھیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کے جسم پہ بھی وہ ظاہر ہو رہی ہوتی۔ تو ایک ایکسرسائز انسان کر رہا ہے، پیٹی کیا جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ یہ نماز کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ نماز کی کیفیت یہ کہ رجوع ہے میرا رب کی طرف، ہاتھ اٹھا کر آ گیا ہوں میں رب کی بارگاہ کے اندر، تعلق توڑ کے آ گیا ہوں، ہاتھ اٹھا کے آ گیا ہوں، ہر چیز سے، کاروبار سے، رشتہ داروں سے، دنیا سے تعلق توڑ کے، اے بارگاہ خداوندی میں تجھ میں آ گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور پھر اس زبردست رب کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں جس کے سامنے کھڑے ہو، اس کا اگر احساس اگر زندگی کے اندر، دل کے اندر موجود ہو تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوگی، پھر جسم کی کیفیت کیا ہوتی؟ جسم کی تو رونگٹے کھڑے ہوئے تھے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، انسان کی کیفیت بالکل کچھ اور ہوتی۔ لیکن یہ جو کیفیت نہیں بن رہی نماز کے اندر، اس کا مقصد ہے کہ نماز جسم میں تو ہے، یہ نماز دل میں نہیں ہے، تبھی وہ کیفیت جسم کے اوپر طاری نہیں ہو رہی۔ وہ تو تب طاری ہو سکتی ہے کہ جب جسم کے اندر بھی وہ بات آ جائے۔ تو رب کائنات نے یہاں وضاحت فرمائی، اور میں نے اس کی وضاحت کو مزید واضح کرنا چاہا آپ کے سامنے کہ فوائل للمصلین، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ نمازیں اس دور میں تھیں واقعی ایسی، لوگ نمازیں ایسی پڑھا کرتے تھے کہ جن نمازوں کے اندر خشیت نہیں ہوا کرتی تھی، خدا سے تعلق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ نمازیں کن کی نمازیں ہوا کرتی تھی؟ وہ نمازیں منافقوں کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ پڑھتے تو تھے وہ لوگ لیکن نماز میں نہیں ہوتے تھے، وہ نماز سے دور ہی کھڑے ہوتے تھے، لیکن جسم نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، دل دور تھا، کہیں اور تھا۔
دل کا تعلق نماز سے تھا ہی نہیں، جسم کا تعلق نماز سے تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ جب مدینے میں وہ لوگ آئے، منافقین آئے، تو مدنی معاشرے کے اندر وہ کیسے کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ وہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان نہیں، وہ تو یہ کہتے کہ مسلمان ہیں، تاکہ مدینے پر حملہ ہو جائے کوئی ہم سے لڑنے کے لیے تو مسلمان ہماری مدد کے لیے بڑھیں گے آگے۔ تو مسلمانوں سے ہم خود کو کیسے دور کریں؟ تو اب نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، نماز مسلمانوں سے معاہدے کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں۔ تو لوگ مسلمان سمجھیں اس کے لیے نماز اگر پڑھی جا رہی ہے تو پھر وہ نماز نہیں جو رب کائنات مومن سے جس کا تقاضا کرتا ہے۔ اور پھر ان کی نمازوں کے اندر پھر آپ کو سستی اور کوتاہی نظر آئے گی، پھر وہ نمازوں میں وہ باتیں نظر آئیں گی جن کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے کہ وہ نماز سے دور ہوں گے، یعنی کہ نماز سے باہر ہوں گے۔ کھڑے نماز میں ہیں لیکن نماز سے باہر ہیں، کھڑے امام کے پیچھے ہیں لیکن نماز سے باہر ہیں، ان کا دل نماز میں ہے ہی نہیں، ان کا ذہن نماز میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو صرف اس لیے کہ مجبوری ہے کہ آزان آگی میں باہر گھوم رہا تھا، اب مجبوری تھی کہ وہ نماز نہ پڑھتا، تو لوگ کہتے بھائی تم تو کیسے مسلمان ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، تو لوگ کیا کہیں گے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، تو لوگوں کے کہنے کی خاطر تم نے جا کے نماز پڑھی، تمہارا خدا تو پھر وہ لوگ ہو گئے نا۔ اگر اصل خدا کا خوف ہوتا تو تمہارے ذہن میں کبھی ایسی بات نہیں آتی۔ تو یہ نمازوں سے تساہل برتنے والے لوگ یہ منافق لوگ تھے، اور منافقین کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اسلام نے جب تشریحات کی ہیں بہت سی چیزوں کی تو فاسق کی تشریح بھی کر دی ہے۔ فاسق میں اور منافق میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ کافر تو وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا کہتا ہے میں نہیں مانتا نماز کو، بھائی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا نماز کو، میں نہیں مانتا قرآن کو، میں نہیں مانتا رسول کو، یہ تو کہلائے گا کافر۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کے معاشروں کے اندر ہے کہ ان معاشروں کی ان مجبوریوں کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان بیٹھا ہوا رہتا ہوں، تو جب یہ لوگ نمازوں کے لیے نکلتے ہیں تو مجھے بھی نکلنا پڑ جائے گا۔ نکلتا بھی ہے وہ، نماز پڑھتا بھی ہے وہ آ کر، لیکن کیا ہے دل کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نہ خدا کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے۔ معاشرتی جبر کی وجہ سے، معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں جیسی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، مسلمانوں جیسا رہن سہن اختیار کرتا ہے اور مسلمانوں جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، تو یہ شخص باوجود اس کے کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، جو کچھ کرتا رہے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ یہ پہلی مثال آ گئی۔ دوسرا منافق آ گیا جو سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرنے آیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے جی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، ہاتھ میں اسلام بھی قبول کرتا ہے کہ اللہ بھی مسلمان ہے، لیکن دل میں اس کے بالکل یہ کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں نہیں مانتا اس کو۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو بیچارہ نماز میں سستی کر جاتا ہے، نماز میں کبھی دیر سے پہنچا، کبھی جلدی پہنچا، کبھی تساہل کر گیا، کبھی تغافل کر گیا، کبھی دل لگا نماز میں، کبھی نہیں لگا نماز میں، لیکن اندر میں احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر ایمان ہے لیکن عمل میں ایمان نہیں ہے۔ جو جس کے دل میں ایمان ہو لیکن عمل میں وہ اتنا مسلمان نہ ہو تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ پھر ایمان کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا ملے گی، جو گناہ اس نے کیے، جو خطائیں اس نے کی، جو اس سے کوتاہیاں سرزد ہو گئیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری تھی کہ فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون۔ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے معاشروں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو دل کے پکے سچے مسلمان ہوں، تم سے بھی بڑھ کے سچے پکے مسلمان ہوں، تم تو کہیں کسی معاملے کے اندر درگزر کر جاؤ، وہ شاید درگزر کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، جو لوگ ریا کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ہی ریا کا ذکر آیا۔ بات تو پہلے واضح ہو چکی تھی کہ ریا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کے متعلق بڑی احادیث بیان فرمائی ہیں، اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر سب سے پہلے حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہاں پر وہ ذکر آتا ہے ریا کا کہ اگر ریا کی نیت سے عمل کیا گیا ہے تو خدا کی بارگاہ کے اندر شرک کیا گیا ہے، کفر کیا گیا ہے، گناہ کا بہت بڑا کام کیا گیا ہے، خدا کو ناراض کرنے کا بہت بڑا کام کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ریا ہے اگر اس کو شرک کہا گیا ہے تو اس شرک سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر شہادت کے رتبے پر پہنچا، سب سے پہلے اس کا مقدمہ لایا جائے گا۔ جو بڑا غنی تھا اس غنی کا مقدمہ لایا جائے گا، جو بڑا عالم تھا اس کا مقدمہ لایا جائے گا۔ اور مقدمہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس شجاع سے پوچھا جائے گا، اس بہادر سے پوچھا جائے گا، اس دلیر سے پوچھا جائے گا جو خود کو کٹوا گیا کہ دنیا کے اندر۔ تو خدا پوچھے گا کہ بتا میرے بندے تو نے خود کو کیوں کٹوایا، کیوں میری راہ کے اندر تو نکلا؟ اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دلیر کہیں، شجاع کہیں،
لوگوں نے تجھے کہہ دیا, تجھے تیرا اجر دنیا کے اندر مل گیا, تو قیامت کے لیے کچھ ساتھ لے کر نہیں آیا, حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے چلو, جہنم میں پھینک کر آ جاؤ. دنیا میں جس کو شہید کہا جا رہا تھا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ گنہگار پہنچا, کیونکہ اس کے دل کی جو نیت تھی وہ نیت خدا کی رضا نہیں تھی, وہ دنیا کے اندر طلب تھی کہ دنیا کے لوگ مجھے بہادر کہیں, شجاع کہیں, دلیر کہیں. اور دنیا نے کہہ دیا, خدا کہا کہ تجھے کہہ دیا لوگوں نے, تجھے تیرا مقصد حاصل ہو گیا, اب جا جہنم کی آگ کے اندر جا کر جل. پھر وہ غنی کو بلایا جائے گا, اور غنی کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا. خدا پوچھے گا تجھے میں نے مال دیا, کہ ہاں مجھے مال دیا, میں نے خرچ کیا, میں نے یہاں خرچ کیا, میں نے وہاں خرچ کیا, میں نے اس کو دیا, میں نے اس کو دیا. کہا کہ اسی لیے دیا نا کہ لوگ تجھے غنی کہیں. لوگوں نے کہہ دیا تجھے دنیا کے اندر غنی, جس مقصد کے لیے تم نے خرچ کیا وہ مقصد تجھے دنیا کے اندر حاصل ہو گیا, پکڑو اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جاؤ. اور پھر عالم کا مقدمہ پیش ہوگا, اللہ کہے گا میں نے تجھے علم دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مجھے علم دیا, اور اس علم کو میں نے بڑا خرچ کیا, میں نے اتنے مدرسے چلا, میں نے اتنے شاگرد پیدا کیے, میں نے اتنی کتابیں لکھی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. خدا کہے گا ہاں تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں, اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا. تیرا عمل دنیا کے لیے تھا, تو نے اپنا عمل دنیا کے اندر چھوڑ دیا, اور اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو یہ احادیث جتنی وضاحت کرتی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنے مومن بندوں میں سے, ساتھیوں میں سے, اہل ایمان میں جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے کہا رسول خدا وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ریا. مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان لانے والوں میں سے, اپنی امت میں, اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے, جس چیز کا اللہ کے رسول کو خطرہ ہے ہم سب لوگوں میں سے کہ ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں, تو وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ شرک اصغر یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ریا کرو. تو یہ ریا جو ہے, عمل کوئی بھی کرو دنیا کو دکھانے کے لیے کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول خدا, ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ چھپ چھپ کے عبادتیں کریں, لیکن چونکہ انسان ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھپ کے رات کو عبادت کر رہا ہوں, کوئی آ جاتا ہے دیکھ لیتا ہے, تو پھر ہوتا ہے کہ دل تھوڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کسی نے دیکھ لیا میں آج عبادت کے اندر کھڑا ہوا ہوں دیر تک, کہیں جا کر تو یہ ضرور کہے گا نا کہ فلاں بندہ بڑا نیک بندہ ہے, تہجد گزار ہے, کوئی گواہ تو بنا اس بات کا جو میں کر رہا ہوں. اب چونکہ دل کے اندر ریا نہیں تھی, دل کے اندر ریا نہیں تھی, یہ جو تہجد کا کلچر یہ معاشروں میں عام ہو جائے یہ نیت تھی کہ لوگ جا کر اوروں کو ترغیب دیں گے کہ فلاں پڑھتا ہے, فلاں بھی پڑھے ہو جائے, اس بندے نے جس نے دیکھا اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے. تو ریا نہیں تھی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا, ایک عبادت کو چھپانے کا اور ایک عبادت کو ظاہر ہو جانے کا. عبادت ظاہر ہو گئی, تیری نیت نہیں تھی ظاہر کرنے کی, لیکن ظاہر ہو گئی, قدرتی طور پہ ظاہر ہو گئی, تو تجھے دوہرا اجر, چونکہ تیری اس عبادت کو دیکھ کے کوئی اور اس عبادت کے اندر لگ گیا تو تجھے اجر مل گیا اس بات کو. تو بعض اوقات یہ دیکھنے والا عمل بھی یہ ایسا نہیں کہ یہ برا بن جاتا ہے, اس سے بھی اجر و ثواب مل جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اگر اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہو جائے, لوگ اس کام کرنے لگ جائیں, اس کے لیے انسان علم کا کام کر رہا ہے, اس کے لیے انسان جو ہے وہ سخی بن کر کام کر رہا ہے کہ اوروں کو بھی ترغیب ہو جائے اور بھی لوگ خرچ کریں, معاشرے کے اندر بھوک مٹ جائے, غربت مٹ جائے, تو یہ اچھا کام ہے. لیکن اگر اس کو اس لیے کیا جائے کہ لوگوں کے اندر میں سخی مشہور ہو جاؤں, لوگوں کے اندر میں عابد اور زاہد مشہور ہو جاؤں, تو اگر لوگوں کے لیے کیا تو عمل پھر ان کے لیے کیا تو میں جزا وہی دیں گے. تم نے اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ سے جزا کس بات کی؟ الذین هم یراؤن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یمنعون منع کرتے ہیں. قرآن بڑا آسان ہے اگر تھوڑا غور کیا جائے. معاون عام مانگنے کی چیزوں کو, اس کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہاں معاون سے مراد زکوٰۃ ہے, کیونکہ اس سے چیزیں پاک ہوتی ہیں, اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے, کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے, 2.5%, 100 میں سے 2.5 کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر انسان کا دل سخی ہو جائے, دل کشادہ ہو جائے, دل بڑا ہو جائے, تو انسان کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دل کے اندر اگر پیسے کی چاہت اور محبت پیدا ہو جائے تو پھر دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, وہ عام معمول کی چیزیں جو ہیں وہ بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحابہ نے پوچھا رسول خدا یہ معاون کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوہا ہے اور یہ مٹی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے, رسول خدا لوہا ہے؟ کہا کہ ہاں, یہ جو لوہے کے برتن ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگ دوسرے سے مانگتے کرتے ہیں, اور یہ مٹی کے برتن ہوتے تھے. آج کل تو ہمارے پاس اسٹیل کی اور لوہے کی اور مختلف قسم کی پلاسٹک کی آج کل ہانڈیاں آ گئی ہیں, لیکن ان ادوار کے اندر یہ پکی مٹی جو تھی اس کی ہانڈیاں ہوتی تھیں. پڑوسن نے مانگ لی مجھے آج کچھ پکانے کے لیے چاہیے, میری ہانڈی صحیح نہیں, دے دو, تو اس سے دینے سے عام مانگنے کی چیزوں کی بھی کو بھی دینے سے انکار. اتنے کٹھور, تنگ دل, مال سے چاہت اور محبت, کوئی چیز میں کسی کو دوں نہ, کوئی مجھ سے مانگے نہ, اپنی چیزوں کی محبتوں میں اتنے رچ بس گئے
کہ ضرورت کے وقت کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، تو یہ جو دلوں میں محبتیں تم نے بسا لی ہیں، یہ دلوں میں محبتیں، یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے، یہ تکذیب کرنے والوں کی علامتیں ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ عمومی معاشرے کے اندر یہ موجود ہوں گی چیزیں، اور ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ عمومی معاشروں کے اندر ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش بھی ہم لوگوں نے کرنی ہے درس و تدریس کے ذریعے سے، اور اگر اپنے اندر ہے تو خود اپنا تزکیہ بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دینا، یتیم کا خیال نہ کرنا، یہ پہلی علامت ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو طعام کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تیسری بات نمازوں میں کوتاہی، نمازوں میں سستی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، پھر ریا کرتے ہیں، اور معاون کی بات ہے۔ کل 5 باتیں آئی یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 5 چیزوں کو، جن کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر پائے جائیں تو سمجھ لو اس کا دل خدا کو مانتا نہیں، جزا و سزا کے دن کو مانتا نہیں، قیامت کو مانتا نہیں، آخرت کو مانتا نہیں۔ تو ان علامتوں سے ہمارے دلوں کو کم از کم اللہ رب العالمین پاک کر دے، اور ہمیں میدان حشر کے اندر رب کائنات شرمساری سے بچائے، شرمندگی سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔